امریکی صدر نے ایران جنگ کے خاتمے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی ٹی وی چینل سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ اختتام کے قریب ہے۔ ایران کسی بھی طرح معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا، صورتحال کو بدلنے کے لیے فوری اقدام کرنا پڑا۔ میں ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب کی اضافی مالی معاونت کا اعلان۔ $5 ارب کا ڈپازٹ بھی توسیع کے ساتھ برقرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، $3 ارب کے ڈپازٹ کی فراہمی کا وعدہ آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے کامیابی سے $1.4 ارب کا یورو بونڈ واپس کر دیا۔ حکومت آئندہ تمام بیرونی ادائیگیاں اور واجبات کو بروقت پورا کرے گی۔ عالمی برادری پاکستان کے حالیہ سفارتی کردار کو بھی سراہ رہی ہے، جس نے کئی دہائیوں بعد مختلف فریقین کے درمیان مذاکرات ممکن بنانے میں مدد دی۔ بغیر پڑھے پاس ہونا ہے تو کراچی چلے جائیں۔ کراچی بورڈ کی نااہلی پر نااہلی، جٹائی پر جٹائی۔ میٹرک بورڈ کے امتحانات میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہر پرچہ امتحان سے پہلے آؤٹ۔ آج 5واں فزکس کا پرچہ بھی وقت سے پہلے سوشل میڈیا پر گھومنے لگا۔ ابھی 6واں، 7واں، 8واں پرچہ بھی رہتا ہے، انتظار فرمائیں۔ موجیں بہت کر لیں، اب کچھ پڑھائی بھی ہو جائے۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں کمی کرنے کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق چھٹیوں میں کمی کا فیصلہ متعلقہ محکموں کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ اقدام کا مقصد تعلیمی نقصان کو کم کرنا اور پڑھائی کے دنوں میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا کہنا ہے، چھٹیوں میں کمی کے باوجود بچوں کی صحت اور حفاظت اولین ترجیح ہے۔ گرمی اپنی جگہ، کھانا پکانا بھی مشکل۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، کاروبار بھی ٹھپ۔ ملک بھر میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر۔ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور شہریوں کو بلا امتیاز بجلی کی فراہمی کی استدعا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا معاہدے کے لیے امریکہ کو مشورہ کا سخت موقف کی وجہ سے حتمی معاہدہ ممکن نہیں۔ ایرانی صدر کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ہی بہترین راستہ ہے۔ امریکہ نے دھمکیوں اور فوجی کارروائیوں سے خطے میں مسائل خود پیدا کیے۔ عالمی برادری امریکہ کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں کردار ادا کرے۔ دو بڑوں کی اہم بیٹھک، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ صدر مملکت نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ خطے کی موجودہ سلامتی سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو ایران اور امریکہ کے درمیان تمام پہلوؤں پر اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو پاکستان کی ثالثی سے ہونے والی پیش رفت سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعظم کا خطے کے اہم ممالک کا دورہ ری شیڈیول، پہلے مرحلے میں آج سعودی عرب پھر قطر جائیں گے۔ شہباز شریف دونوں ممالک کے بعد ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ دوست ممالک کے ساتھ سفارتی علاقائی امور پر مشاورت ہوگی۔ ابنائے ہرمز کی صورتحال، امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے مرحلے پر بھی تبادلہ خیال متوقع ہے۔ چین مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 4 نکاتی فارمولہ لے آیا۔ چینی صدر اور UAE کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد الزید النہیان کی ملاقات۔ شی جن پنگ کا پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کی پاسداری پر زور، کہا خلیجی ممالک کی خود مختاری کا احترام کیا جائے، ترقی اور سیکیورٹی کو ایک ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بیان تیل کی عالمی مارکیٹ کو نیچے لے آیا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 4% سے زائد کمی، $100 سے کم ہو کر $95.57 کا ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں بھی تقریباً 6% گراوٹ۔ WTI کی قیمت $92 فی بیرل ریکارڈ۔ لبنان اسرائیلی مذاکرات کا پہلا دورہ واشنگٹن میں مکمل۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بھی مذاکرات میں شرکت۔ بند کمرے میں مذاکرات کے دوران اسرائیلی اور لبنانی سفیر موجود۔ مارکو روبیو کہتے ہیں واشنگٹن میں لبنان اسرائیل مذاکرات کے حوالے سے تاریخی موقع ہے۔
ایران نے امریکہ اسرائیل حملوں میں $270 ارب کا نقصان کا تخمینہ لگا لیا۔ ایرانی حکومت کا سعودی عرب، امارات، قطر، بحرین اور کویت سے ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ یہ تخمینہ براہ راست اور بالواسطہ دونوں طرح کے نقصانات کو مد نظر رکھ کر لگایا گیا۔ انفراسٹرکچر، معیشت اور دیگر شعبوں کو پہنچنے والے اثرات شامل ہیں۔ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا ازالہ ایران کے لیے ایک اہم معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات میں بھی اٹھایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا ابنائے ہرمز میں سخت ناکہ بندی کا دعویٰ، کہا 24 گھنٹے میں کوئی بحری جہاز گزرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ 6 تجارتی بحری جہازوں نے امریکی افواج کی ہدایت پر عمل کیا۔ ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا جانے والے تمام ممالک کے جہازوں کے خلاف ناکہ بندی نافذ ہے۔ 10,000 سے زائد امریکی اہلکار ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے مشن پر ہیں۔ 1 درجن سے زائد جنگی جہاز اور درجنوں طیارے بھی موجود ہیں۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل کو چیلنج، کہا دونوں خطے سے خالی ہاتھ واپس جائیں گے۔ مزاحمتی محاذ پورے خطے میں مضبوط اور مؤثر انداز میں موجود ہے اور دشمنوں کا انتظار کر رہا ہے۔ امریکہ اور صہیونی ریاست کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یمن، باب المندب اور بحیرہ احمر سے کس طرح خالی ہاتھ واپس ہوئے اور اس بار بھی انہیں خطے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، صدر آصف علی زرداری کا 2 ٹوک پیغام۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں کہا فریقین کو مشاورت اور تعاون کے ذریعے اختلافات حل کرنے چاہیے۔ بلوچستان کے استحکام اور ترقی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صوبے میں قابل عمل ماحول پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ روزگار کی تلاش میں ہجرت پر مجبور نہ ہوں۔ بلوچستان کے عوام کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت پیدا ہونے والے مواقع سے بھرپور فائدہ ملنا چاہیے۔ اسلام آباد میں 4 برادر ممالک کے سینئر سفارتی حکام کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے اعلیٰ سفارتی حکام کی شرکت۔ قریبی تعلقات اور علاقائی عالمی امور پر ہم آہنگی پر زور۔ اسحاق ڈار کی تعاون کا فریم ورک تشکیل دینے کی تجویز۔ اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ٹیلی فونک رابطہ۔ انتونیو گوتریس نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، کہا امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ UN کی پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ اسحاق ڈار کو یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کالس کا ٹیلی فون۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین کی جانب سے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسحاق ڈار کو رومانیہ کی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ اسلام آباد مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ اور قطری ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ گفتگو کے دوران امریکہ اور ایران جنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے زور دیا کہ جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ مل سکے۔ کشیدگی کم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ صفاق اسرائیل کو سفارتی محاذ پر بڑا دھچکا۔ اٹلی نے صہیونی ریاست کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کر دیا۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا اسرائیل اور اٹلی کے عسکری معاہدے کی تجدید قریب تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ موجودہ صورتحال کی وجہ سے حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خودکار تجدید کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسپین کے وزیر اعظم کہتے ہیں ایران جنگ کے خاتمے کے لیے چین اہم سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اسرائیل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔